تاریک تھا، ظلمت کا دا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضور کی آمد ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ چکے ہیں۔ سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں میرے خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لا کر کے کہتے ہیں اے آمنہ بیٹی اپنے بیٹے کا نام مت رکھنا۔ کہا بیٹا ہو گیا، نام تو میں رکھوں گی۔ بولے بیٹی نام اس کا رکھا جاتا ہے جس کے بیٹے کا نام رکھا نہ گیا ہو۔ کہا میرے بیٹے کا نام کس نے رکھ دیا؟ کہا تیرے بیٹے کا نام العرش کے مالک پروردگار نے رکھا ہے، آسمانوں پہ احمد رکھا ہے اور زمین پہ محمد رکھا ہے۔ محمد اسباب تفعیل اس میں مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ علماء کرام نے فرمایا اس محمد کے معنی بیان کیے ہیں الذی یحمد حمدن بعد حمد، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اگلے جن کی تعریف کر رہے ہیں، پچھلے جن کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین ہمارے آقا کی تعریف کرتے ہوئے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس طرح کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے میرے حواریوں نواریوں میں تمہیں خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں اس کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آ گئے۔ حضرت عبد المطلب آئے، آ کر کے حضور کو اپنی گود میں لیا اور اپنے پوتے کو لے کر کے کعبے کا طواف کرنے جب پہنچے تو خانہ کعبہ حضرت عبد المطلب کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ نے کہا یا اللہ غریبی نے دامن پکڑ لیا ہے، مکے میں غربت ہے، مکے میں افلاس ہے، یا اللہ اگر تیرا گھر گر گیا شہید ہو گیا تو اثر نو اس کی تعمیر کیسے ہوگی؟ آواز آئی اے کعبے کے متولی میرا گھر گر نہیں رہا ہے بلکہ تیرے محمد کا ایک خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، کچھ ہونا جائے اگر ہو گیا تو میں ان کے دادا کو مکے میں جا کر کے کیا جواب دوں گی؟ حضرت شیما اور حضرت عبداللہ اپنے رضائی بھائی آقا کونین کو لے کر کے چلے ہیں۔ جنگل میں حضور پہنچے ہیں، جنگل میں جتنے درندے تھے سب اپنے بلوں سے نکل کر کے، سب اپنی مطلب کا پناہ گاہوں سے نکل کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ پرندے اللہ اکبر درختوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی پرندہ چہچہا نہیں رہا ہے، حضور کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کر رہے ہیں، چرند بھی زیارت کر رہے ہیں، پرند بھی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تمام بہائم چوپائے حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ کوئی بھیڑیا بکری کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، کوئی شیر بکری کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب شام ہوتی ہے تو بکریوں کو جب چلایا گیا تو کوئی بکری چلنے کے لیے تیار نہیں۔ امی ہم نے غیب سے آواز سنی، جب ہم نے بکریوں کو چلانے کی کوشش کی شام کے وقت میں تو کوئی بکری نہیں چلی۔ کسی نے کہا یہ بکری حضور سے آگے چل ہی نہیں سکتی، یہ جانور بے شک ہے لیکن حضور کو پہچانتی ہیں ان کے مرتبے کو۔ یہ کیسے جانور ہیں جو حضور کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کی پیدائش پہ تو اللہ اکبر خوشیاں اور لڈو تک باٹا کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لیکن حضور کی آمد پہ شرک و بدعت کے فتوے یہ ان کو مطلب یاد آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیں، کسی نے کہا شیما محمد کو آگے کر دو، بکریاں خود بخود چلیں گی۔ کیسے ہی حضور آگے ہو گئے، بکریوں کو اب کہنے کی ضرورت نہیں پڑ لگی، ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ لگی، حضور آگے آگے ہیں، بکریاں پیچھے پیچھے از خود چلتی نظر آ رہی ہیں۔ آ کر کے جب حضرت حلیمہ کو یہ بتایا، حلیمہ نے کہا میں اب محمد کو جنگل نہیں بھیجوں گی۔ جب دوسرے دن حضور جنگل نہ گئے، اللہ اکبر بکریاں پہنچی، تمام شیر بھیڑیے نکل کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر دیکھا حضور نہیں آئے ہیں تو ایک بڑی جو بکری حضرت حلیمہ کی تھی اس بکری کو پکڑا اور وہ شیر اٹھا کر کے اس کو لے گئے، گویا میں یہ کہوں بلب سے دیگر اسے کڈنیپ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شام کو بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت حلیمہ کی بیٹی اور بیٹے نے کہا امی بڑی بکری کو شیر اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ اللہ اکبر
اکبر کبیرہ حضرت حلیمہ بیتاب ہے، بے قرار ہیں. حضور فرماتے امی کیوں پریشان ہو؟ کہا بھائی اے میرے بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری بہن نے یہ خبر دی ہے، تمہارے بھائی یہ بتا رہے ہیں بڑی بکری کو شیر اٹھاسی جب کی تو ان کے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا ہے، یہ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہم منع کر رہے ہیں، ہم تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں، آپ ہی کوئی حل نکالیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. نجومی عورت نے کہا اب بتاؤ کس بیٹے کا نام نکلا ہے؟ 10 بیٹوں میں کون سے بیٹے کے نام کی پرچی کھلی ہے؟ جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے میرے اور تمہارے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو پیش کیا اس نجومی عورت کے سامنے، نجومی عورت کے سامنے منشمہ ساری کائنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جب پیش ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا اے عبد المطلب ہم تنگوش ہو کر کے میرے کلام کو سنیے، میری بات کو سنیے، آپ عبداللہ کو ذبح نہیں کر پاؤ گے، آپ عبداللہ کو اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کر پاؤ گے. کہا کیا مطلب؟ چھری میں چلاؤں گا، کاٹوں گا، میں ذبح میں کروں گا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کیوں نہیں کر پاؤں گا؟ نجومی عورت نے کہا تھا اس جملے کو سنتے ہوئے چلیے اور اس کی قدر بھی کیجئے. اس عورت نے کہا تھا دنیا کے اندر کسی نے ایسی سکین اور تلوار نہیں بنائی جو عبداللہ کی گردن کو کاٹ سکے. کہا کیا مطلب؟ بولے کوئی چھری بنی نہیں جو عبداللہ کی گردن پہ چل جائے. کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ بولے مطلب یہ ہے جیسے میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لائے گا، اس کے والد کا انداز یہ ہوگا، اس کے والد کی مطلب رفتار یہ ہوگی، گفتار یہ ہوگی، چہرہ مورا اس طرح ہوگا جیسے میں نے پڑھا تھا. وہ تمام کی تمام صفات اور خوبیاں مجھے عبداللہ کے اندر جمع نظر آ رہی ہیں، مجھے یہی لگتے ہیں آخری نبی کے والد. اور سنو عبد المطلب جب نبی آخر الزمان کا نور حضرت اسماعیل کی پیشانی میں تھا انہیں کٹنے نہ دیا تو یہ نور عبداللہ کی پیشانی میں ہے، مینا میں اسماعیل کو بچا لیا اور آج مکے کے اندر اللہ کے گھر کے سامنے پردے پہ دیا گیا. آج اگر دور حاضر میں دیکھا جائے مسلمانوں کی عورتیں، بیٹیاں، بہنیں اتنی ہی بے پردہ نظر آ رہی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے ملاقات کرتے ہیں. جس گھڑی کا آسمان والوں کو انتظار تھا، زمین والوں کو شد و مت کے ساتھ انتظار تھا، فرشتے جس گھڑی کے منتظر تھے وہ گھڑی، وہ ساعت پربہار بہت قریب آ گئی. حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے ملاقات کرتے ہیں. نور مصطفیٰ منتقل ہو کر کے ان کے شکم، ان کی پیٹھ سے سیدہ آمنہ کے شکم میں آ کر کے پروان چڑھنے لگا. 2 ماہ کی مدت ہوئی حمل کو حضرت آمنہ کو. حضرت عبداللہ سوئے شام گئے مطلب تجارت کے لیے، واپس ہو رہے تھے، مدینے میں آ کر کے انتقال ہو گیا. حضرت عبد المطلب اپنے بچوں کے آنے کا، آمد کا انتظار کر رہے تھے. سب کے سب بیٹوں پہ نظریں پڑی لیکن حضرت عبداللہ کو نگاہیں عبد المطلب تلاش کر رہی تھی. تلاش بسیار کے بعد بھی حضرت عبداللہ نظر نہ آئے تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹو تمہارا بھائی عبداللہ نظر نہیں آتا. بچوں نے کہا والد بزرگوار معاف کرے، قضاء الہی سے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے وصال کر لیا. حضرت عبداللہ کھڑے، عبد المطلب کھڑے تھے، فوری طور پہ زمین پہ بیٹھ گئے. صدمہ برداشت نہ کر سکے. جوان بیٹا باپ کی کمر توڑ کر کے چلا جاتا ہے. جوان بیٹا جب جاتا ہے باپ کو اتنے صدمے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، بڑھاپا اس پہ آ جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کے کہتے ہیں اے آمنہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا. نبی کی امی جان بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور آپ اپنے شوہر کا سوگ منانے لگی، عدت آپ کرنے لگی. عدت بھی سنتے ہوئے چلیے عدت کس طرح ہوتی تھی. حضور اکرم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتیں اللہ اکبر کبیرہ، سال ہر سال اللہ اکبر کبیرہ اپنے شوہر کی عدت کیا کرتی تھی، سوگ منایا کرتی تھی. عدت میں مرچ والا کھانا، نمک والا کھانا ان کو نہیں دیا جاتا تھا، بغیر نمک و مرچ والا کھانا ان کو پیش کیا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ